السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے امتی ہونے اور کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے، بلا تاخیر و تمہید کے احادیث کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آئیے، جیسا کہ ہم نے پچھلے حدیث میں پڑھا تھا کہ 4 چیزیں جو بہت بڑے گناہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی جان کو قتل کرنا، اور اپنے دوست کو گناہ میں ڈھکیلنا یا اس کے بدلے میں جھوٹی گواہی دینا۔ یہ 4 چیزیں ہم نے پڑھا تھا، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث درج کی گئی ہے۔ یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو لہٰذا ان 4 چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہ سے شرک بھی نہیں کرنا ہے، والدین کی نافرمانی بھی نہیں کرنا ہے، کسی جان کو بھی قتل نہیں کرنا ہے، اور اپنے دوست کو گناہ میں نہیں ڈھکلنا ہے۔ ہاں، جان کو قتل نہیں کرنا ہے مطلب جو معصوم ہیں گناہ سے، یا جو ایسے لوگ ہیں کسی کو ستاتے نہیں ہیں، جو کسی کو تنگ نہیں کرتے ہیں، جو مسلمان ہیں، ایسے لوگوں کو قتل بالکل نہیں کرنا ہے۔ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، اور اس کی سزا بھی ہے، اور اس کے آدمی اگر اس کا بدلہ لینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ جتنے اعضاء انہوں نے ڈیمیج کیا ہے یا ختم کیا ہے یا انہوں نے خراب کیا، اتنے اعضاء خراب کرنے کی بھی اجازت ہے، بدلہ لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا ہے بدلہ لینا، فی القتلی، قتل کیے ہوئے لوگوں میں، یعنی کسی نے قتل کر دیا کسی آدمی کو تو ان کے جو رشتہ دار ہیں، لوگ ہیں، اس کے بدلے میں اسے قتل کر سکتے ہیں، یا فدیہ لے کر کے چھوڑ دیں یا معاف کر دیں۔ یہ ان کی طرف سے وہ مہربانی کی بات ہوگی اگر چھوڑ دیں تو۔ اگر نہیں چھوڑتے ہیں تو بدلہ لینا بھی جائز ہے۔ اگر چھوڑتے ہیں تو ان کی بہت بڑی مہربانی ہے، احسان ہے ان کا۔ تو اسلام کے اندر قتل نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے بھائی کو گناہ میں ڈھکیلنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، والیمین الغموس۔ اور اس حدیث کو ہم نے کل پڑھا تھا۔ آئیے اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اب نئی حدیث کو پڑھیں گے، زیادہ تفصیل نہیں، صرف حدیث پڑھ کر اس کی ترجمہ کرتے ہوئے اسے سمجھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اجتنبوا السبع الموبقات، کہ تم پرہیز کرو 7 ایسے ہلاک کر دینے والی گناہوں سے، اے المہلکات۔ قالوا، تو صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وما ہن، وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ قال، اس نے فرمایا: الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے تو کئی واقعات قرآن مجید میں بھرے پڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے کا واقعہ لے لیں کہ لوگ شرک کرتے تھے، بتوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سامری جو جادوگر تھا، اس نے بچڑے کو خدا کا مقام دیا، اور لوگوں کو بھی منوایا کہ یہ خدا ہے تمہارا،
تو اس طریقے کے کئی واقعات جو ہے شرک کے مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بہت زیادہ بیزار ہے، سب چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والسحر، اور جادو بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو خراب کرنے کے لیے، کسی کو ختم کرنے، ہلاک کر دینے والا گناہ۔ آخر جو ہے جادوگر کا انجام بہت خراب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کا قتل کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ مگر جنگ میں جب جاؤ گے تو کافر سامنے ہوتے ہیں، تو کافروں کو جو ہے قتل کرنا ہی پڑتا ہے، واصل جہنم کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو لہٰذا وہ جائز ہے، لیکن کسی مسلمان کو، معصوم کو، کسی سیدھے سادے مسلمان کو مارنا جائز ہرگز نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وآکل الربا، سود کا کھانا، سود نہیں کھانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہلاک کر دینے والا ہے۔ اور یہ ایسا ہلاک کرتا ہے کہ کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ اس کے اندر بیماری کیسے آ گئی۔ یہ سود کی بیماری ایسی، اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ایک صفحہ یا اس سے زیادہ سورہ بقرہ کے اندر سود کے بارے میں فرمایا، حتیٰ کہ اتنا فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم آ جانے کے بعد، نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی اگر وہ سود کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم توبہ کر لو گے تمہارے لیے مال کا سرمایہ ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں فرمایا ہے، بہت زیادہ جو ہے تفصیل جو ہے سود کے بارے میں آئی ہے، تو سود سے ہم کو گریز کرنا چاہیے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو کھانے سے ظلماً، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بے شک جو لوگ ظلم سے یتیم کے مال کو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو انگارے سے بھرتے ہیں، اپنے پیٹ میں انگار کو کھاتے ہیں۔ یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، قریب وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ والتولی یوم الزحف، اور بھاگ جانا جنگ کے وقت جب جماعت کے ساتھ ہوں گے، اے الزحف وہو الجماع، جماعت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم کافروں سے ملو، آمنے سامنے ہو جاؤ، زحفاً جماعت میں، فلا تولوہم الادبار، پیچھے مت بھاگو مڑ کر۔ تو لہٰذا پیچھے مڑ کر نہیں بھاگنا چاہیے، مگر اس وقت وَإِذَا كَانَ بِإِزَاءِ كُلِّ مُسْلِمٍ أَكْثَرَ مِنْ، کافروں سے بڑھ کر اکثر جو ہے ہو، جاز التولی، اس وقت جو ہے بھاگنا جو ہے جائز ہے، التولی، کافروں سے زیادہ، اکثر من کافرین جاز التولی۔ تو لہٰذا جب اپنے لوگ ہوں تو جنگ سے بھاگنے نہیں چاہیے، کیونکہ اپنے لوگ جنگ میں ہوتے ہیں تو مدد کے لیے ہوتے ہیں، تو جب اپنے ہوں اس کے بعد بھی اگر بھاگتا ہے تو ایسا بھاگنا جائز نہیں ہے۔ جب پورے جو ہے ہمارے اپوزٹ ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے جانا جائز ہوتا ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور بہتان باندھنا پارسا عورتوں پر اور ایمان والی عورتوں پر اور غافل عورتوں پر، یہ بھی جو ہے ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے جو ہے روایت کی ہے۔ یہ صرف اس حدیث کی تفصیل جو ہے اگر میں کرنے جاؤں تو 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو ہے تفصیل کرنا نہیں ہے، بلکہ حدیث کو پڑھ کر سمجھنا ہے اور موٹے موٹے باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، کہ
کن 7 چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے؟ شرک اور جادو اور کسی کو قتل کرنا ناحق، اور سود کھانا نہیں چاہیے، اور مال یتیم کا نہیں کھانا چاہیے، اور جنگ میں جب ہوں اپنے تو اس وقت دوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی ایسی ایمان والی عورت جو پارسا عورت جو غافل عورت ہے غافلہ، اس پر بہتان نہیں باندھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کو باتوں کو جو ہے سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو عاجزی والا علم عطا فرمائے، تکبر والے علم سے بچائے اور حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پھر اسی طریقے سے دوسری ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔